الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عامل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا رسول عزیزان محترم، ہمارے جن بھائیوں کے ایصال ثواب کے لیے آج کی یہ محفل پاک منعقد ہے، دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہم سب کا بیٹھنا اور سماعت کرنا قبول فرما کر ان کی بخشش ہو، مغفرت فرمائے۔ عزیزم، یاد رکھیے زندگی مختصر ہے، یہ لمبی اور طویل نہیں ہے۔ میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ آپ جوان بیٹھے ہیں، اپنے آپ سے سوال کیجئے کہ کیا گزرے ہوئے بچپن کا آپ کو پتہ چلا؟ تو آپ کہیں گے نہیں پتہ چلا، بس ایسے ہی جب آپ بوڑھے ہو جائیں گے، اگر ہو گئے تو جوانی کا پتہ نہیں چلے گا، اور ایسے ہی جب ہم قبر میں جائیں گے تو ہمیں زندگی کا پتہ نہیں چلا ہوگا۔ 950 سال زندگی تھی حضرت نوح علیہ السلام کی، 950 سال۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ اے نوح، آپ نے بڑی طویل زندگی پائی، تو کیسا پایا آپ نے زندگی؟ تو حضرت نوح عرض کرتے ہیں کہ مجھے ایسا لگا ہے جیسے ایک کمرے کے 2 دروازے ہیں، میں ایک سے داخل ہوا ہوں اور دوسرے سے نکل گیا۔ 950 سال جن کی زندگی تھی، یہ کمنٹس ان کے ہیں۔ تو عزیزوں اور ساتھیوں، یہ جن کا آج ختم ہے، ہمارے جو بھائی تھے بنیامین اور منیر، یہ بھی جوان تھے، کیا دیکھا تھا انہوں نے زندگی کا، مگر دیکھ لیں چلے گئے، ہم بھی چلے جائیں گے۔ کوئی ایسا بندہ نہیں
جو صاحب عقل اور صاحب شعور ہو کر یہ کہے کہ میں ہمیشہ زندہ رہوں گا، سب جانتے ہیں کہ ہم نے مرنا ہے۔ الموت حق، مرنا حق ہے۔ تو جب مرنا ہی ٹھہرا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں ملک الموت آئے۔ ملک الموت کو آپ جانتے ہیں؟ وہ فرشتہ جس کو اللہ تعالی نے موت پر موکل بنایا ہے اور وہ روحیں قبض کرتے ہیں۔ جب ان کے پاس ملک الموت آئے تو انہوں نے فرمایا آؤ، کیسے آنا ہوا؟ کہا جی میں آپ کی روح مبارک کو لینے آیا ہوں۔ تو آپ کو غصہ آیا اور آپ نے تھپڑ مارا تو آنکھ کا ڈیلا باہر آ گیا۔ تو آپ واپس گئے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی الہی تو نے مجھے اس کے پاس بھیجا جو مرنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ تو اللہ نے فرمایا جاؤ اور میرے نبی سے کہو کہ بیل کی پشت پر ہاتھ رکھے، جتنے بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنے سال زندگی اور دے دو۔ جب آئے تو یہ کہا تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ کہا پھر موت آئے گی۔ تو یہ اللہ والے ہیں کہا اگر اس کے بعد پھر بھی جانا ہی ٹھہرا تو پھر ابھی لے چل۔ یعنی کہ اس سے ہمیں، یعنی جس کو موت کہتے ہیں، اس سے چھٹکارا نہیں ہے، اس سے ہم فرار نہیں ہو سکتے، یہ مرنا ہم سب نے ہے۔ تو عزیزو ہمیں چاہیے کہ اپنے مرنے کی تیاری کریں، مرنے کی تیاری کریں۔ وہ تیاری کیا ہے؟ وہ تیاری یہ ہے کہ اپنے اچھے اعمال زیادہ کریں اور برے اعمال کم کرتے کرتے ختم کر دیں۔ اپنے نامہ اعمال میں اچھے اعمال کا اضافہ فرمائیے، اور رمضان شریف میں اچھے اعمال کی سیل لگتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان قریب تم پر ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے جسے رمضان کہتے ہیں۔ یہ رمضان سے پہلے حضور نے تقریر فرمائی۔ یہ رمضان برکتوں اور رحمتوں سے بھرا ہوا مہینہ ہے، تو اس میں اچھے اعمال کی کثرت کیجیے، اللہ سے لو لگائیے۔ جس نے ہمیں نعمتوں سے نواز رکھا ہے اس کی بارگاہ میں جھکتے جائیے۔ آپ کو سمجھ آ رہی؟ تو حضرت یہ زندگی تو مختصر ہے۔ ایک بابا جی جا رہے تھے تو کسی نے ان کی چادر چھین لی پیچھے سے، چور نے۔ تو اب چور کے پیچھے بھاگنے کی بجائے قبرستان چلے گئے۔ وہ کسی نے پوچھا بابا جی چور تو ادھر جا رہا ہے، آپ ادھر کیوں بھاگ رہے ہیں؟ تو فرمایا جدھر بھی بھاگ رہا ہے ایک دن وہیں پہ آئے گا۔ تو یہ بابا جی اصل میں سمجھا رہے تھے کہ ہم جدھر بھی دوڑتے پھرے ایک دن ہمیں قبرستان میں جانا ہے، ایک دن ہم نے قبرستان میں جانا ہے، اور اگر جانا ہے تو پھر جانے کی تیاری نادان تو نہ کرے، جو عقل والا ہے وہ ضرور کرے۔ تو آپ اپنے ذرا اندر جھانک کر جائزہ لیجئے کہ آپ نے مرنے کی کتنی تیاری کی ہے۔ ہم زندہ رہنے کے لیے کتنے کام کرتے ہیں، پختہ مکان بناتے ہیں، اچھے کپڑے لیتے ہیں، سال سال کی گندم سٹور کرتے ہیں کہ کل کو کیا کھائیں گے۔ ارے بابا قبر کی کیوں تیاری نہیں کرتے کہ جب ہم مر جائیں گے تو قبر میں کیا کریں گے؟ ہمیں تو یہ خبر بھی نہیں کہ کس دن ہم بلا لیے جائیں گے۔
عزیزان من درویش فرماتے ہیں دلا غافل نہ ہو یک دم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے. یہ پتہ نہیں چلے گا کہ کب جانا ہے، پتہ نہیں کب جانا ہے. دلا غافل نہ ہو دلا غافل نہ ہو یک دم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے. دلا غافل نہ ہو دلا غافل نہ ہو یک دم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے. دلا غافل نہ ہو یک دم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے. باغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے. یہ ہوائیں ایسے ہی چلتی رہیں گی، یہ فضائیں اسی طرح رہے گی. بہار آتی رہے گی، خزاں جاتی رہے گی، سردی اور گرمیوں میں موسم بدلتے رہیں گے، دن رات اور راتیں دنوں میں ڈھلتی رہیں گی. بچے جوان جوان بوڑھے ہوتے رہیں گے. عزیزان دی وقار پھول کھلتے رہیں گے، کلیاں چٹکتی رہیں گی، پہاڑ گیت گاتے رہیں گے، ہوائیں سنسناتی رہیں گی. اللہ اکبر. دنیا کا نظام چلتا رہے گا مگر تو اور میں نہیں ہوں گے. تو اس لیے عرض کیا نا کہ دلا غافل نہ ہو یک دم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے. باغیچے چھوڑ خالی زمین اندر سمانا ہے. تیرا ناز بدن بھائی جو لیٹے سیج پھولوں پر. کیا ہے کہ جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو ہمیں یہ سب سے پہلے یہ احساس ہمارے اندر ہوتا ہے کہ ہمیں صاف ہونا چاہیے. حالانکہ ہم صاف سوئے تھے، ہم اپنے بستر پر صاف سوئے تھے، لیکن یہ احساس ہے ہمارے اندر کہ بھئی ہمیں صاف ہونا چاہیے. تو ہم اپنے بالوں کو سب لوگ جتنی کوشش ہو وہ شیمپو لگاتے ہیں، اس میں خوشبو ہوتی ہے. پھر ہم اپنے بدن کو صابن لگاتے ہیں، پھر تولیے سے صاف کرتے ہیں، پھر جس کے پاس خوشبو ہوتی ہے وہ خوشبو لگاتا ہے، اچھے کپڑے پہنتے ہیں، پاؤڈر لگاتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں. آپ کو یاد تو ہوگا کہ جب ہم قبر میں جائیں گے تو وہاں تو ایسا کچھ نہیں ہو. ایک لمبی اور طویل زندگی ہے. مثلا جو لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد قبروں میں گئے تھے وہ اب بھی قبروں میں ہیں. جو رسول اللہ کی امتی قبروں میں گئے 1500 سال ہو گئے وہ ابھی قبروں میں ہیں. تو وہاں تو غسل خانہ نہیں ہوگا، یہ ہمارا ایک ہی لباس ہوگا جسے کفن کہتے ہیں، دوبارہ بدلنے نہیں دیا جائے گا. تو آپ نہیں چاہتے کہ وہاں پر بھی ایسا ہی پرسکون زندگی ہو؟
تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ قبر میں پرسکون زندگی ہو تو اس کے لیے آپ 6 اعمال کیجئے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ واسألہ التوبہ. میرے مالک ہم بڑے گناہگار ہیں اور گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں، تو مہربان ہے کریم ہے ہمیں معاف فرما دینا. بھئی یہ دعا تو کر سکتے ہو. عزیزان من، شاعر کہتا ہے تیرا ناز بدن بھائی یو لیتے سے پھولوں پر ہوئے گا ایک دن مردہ اسے کیڑوں نے کھانا ہے. اب یہ اگر کیڑا ہمارے اوپر بیٹھ جائے فقط تو ہم ڈر جاتے ہیں، ہمیں الجھن ہوتی ہے کہ اس کو نکالو. لیکن قبر میں تو ہم دوڑ بھاگ نہیں سکیں گے، اور قبر میں کیڑے بھی بڑے ہوں گے. یہ حدیث صحیح ہے مشکات میں عذاب قبر کے باب کہ جو آدمی حرام کا مال اکٹھا کرتا ہے جب وہ مرے گا اور قبر میں جائے گا تو وہ مال حرام کا اس کی قبر میں آئے گا سیاہ رنگ کے ایک سانپ کی صورت میں، اور اس کی سینے پر بیٹھ جائے گا. اور بیٹھ کر جب وہ بندہ اس سانپ کو قبر میں دیکھے گا تو ظاہر ہے انسانی فطرت میں سانپ سے ڈرنا ہے تو وہ ڈرے گا. تو وہ جب ڈرے گا تو کیا کہا جائے گا؟ کہا جائے گا، وہ سانپ بولے گا اور کہے گا مجھ سے کیوں ڈرتے ہو؟ انا کنزکا، میں تو تمہارا خزانہ ہوں. وانا مالکا، میں تو تمہارا مال ہوں جسے تم لوگوں سے چھپا چھپا کر کماتے تھے اور اندر رکھتے تھے. حرام کا مال ہوں، اب تیرے ساتھ رہوں گا. تو وہ سانپ حشر تک بندے کو قبر میں ڈستا رہے گا. تو کیوں اپنی قبر میں تنگی لے کے جائیں؟ کیوں حرام کا مال کما کر جائیں؟ چند روزہ زندگی کے لیے حرام مال اکٹھا کرنا کہاں کی دانش مندی ٹھہری بھائی؟ عزیزوں اور ساتھیوں، حلال کا رزق اگر اکٹھا ہو جائے آپ چھوڑ بھی دیں، ترکہ میں وراثت میں چھوڑ دیں، کوئی قباحت نہیں ہے، مگر خدا کے لیے حرام جمع نہ کیجیے گا. حرام جمع نہ کیجیے گا، یہ قبر میں آپ کو پچھتاوا لگا رہے گا. مزے تو آپ کے بیٹے کریں گے اور جوتے آپ لوگ کھائیں گے. ان سے کہہ رہا ہوں جو حرام چھوڑ کر جائیں. آپ سے نہیں کہہ رہا، آپ تو میرے سامنے بیٹھے ہیں نا، مخاطب آپ سے. لیکن ہوگا یہ کہ جو بندہ حرام کا مال جمع کر کے چھوڑ کر مر جائے گا اس کے پچھلے لطف اٹھائیں گے اور وہ قبر میں جوتے کھائے گا کہ تو نے حرام چھوڑا ہے پیچھے. تو فائدہ کیا ہوا؟ فائدہ کیا ہوا؟ اگر حلال کا جڑ جائے رہ جائے تو رہ جائے. ایک جملہ نوٹ کر لیں آپ، کسی انسان پر اللہ کی طرف سے یہ فرض نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے پیسہ چھوڑ کر مرے. چھوڑنا فرض ہے، یہ فرض ہے آپ پر، ذمہ داری ہے کہ آپ ان کو کھانا دیں، بیوی کو اور بچوں کو کھانا دیں اور ان کی تعلیم دلائیں، ان کو دینی تعلیم دلائیں. یہ فرض ہے آپ پر. یہ اب ان کے لیے یہ ٹریکٹر چھوڑ کے مریں، یہ ان کے لیے زمینیں، پلاٹ، دکانیں، فلاں فلاں، یہ چھوڑنا آپ پر فرض نہیں ہے. یہ شیطان نے آپ کے ذہن میں بات ڈال رکھی ہے کہ میں بچوں کے لیے یہ کر جاؤں وہ کر جاؤں. بچے اچھے ہوئے تو کما لیں گے، بچے اچھے ہوں گے تو کما لیں گے، اور اگر اچھے نہیں ہوں گے تو آپ جوڑ بھی جائیں گے تو وہ نشہ کر کے سب اڑا دیں گے. ہے کہ نہیں ایسا؟ تو ہم کیوں اپنی قبر کو آگ سے بھر لیں پچھلوں کے لیے؟ یہ ایک بڑی عجیب سوچ ڈیویلپ ہوئی ہے ہمارے معاشرے میں. پہلے لوگ ایسے نہیں تھے. پہلے بندوں کی قدر ہوتی تھی ان کی عادات سے اور ان کے اخلاق سے اور ان کے رویے سے. اب قدر ہوتی ہے بندوں کی روپیے سے. ایسا ہے کہ نا؟ اب کوئی گندا آدمی بھی اگر اچھی گاڑی پہ ہو، اچھے کپڑے پہنے ہو تو لوگ سمجھتے ہیں یہ بڑا آدمی ہے.
اب بڑا ہونے کا معیار دولت ٹھہری ہے، جبکہ پرانے وقتوں میں معیار دولت نہیں تھی، اصول ہوا کرتے تھے۔ تو یہ اب آرٹیفیشل لائف کا صارفانہ نظام زندگی آ گیا، آرٹیفیشل لائف آ گئی ہے۔ اب لوگوں کو دولت کی ضرورت زیادہ اس لیے نہیں ہے کہ پیٹ بڑے ہو گئے، پیٹ تو پہلے جتنے ہیں، بلکہ اب تو لوگوں سے کھایا ہی نہیں جاتا۔ پہلے لوگ زیادہ کھایا کرتے تھے اور بالکل ہضم بھی ہوتا تھا۔ یہ صارفانہ نظام زندگی ہے جس کے لیے زیادہ پیسہ، مثلا پہلے لوگ لسی سے نہایا کرتے تھے، یہ میں نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا ہے، میری 43 سال عمر ہونے والی ہے، یہ تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ہمارے گاؤں میں لوگ لسی سے نہایا کرتے تھے۔ یہ جو بندے بیٹھے ہو تم بتاؤ کیا ایسا نہیں تھا؟ لیکن اب ہمیں شیمپو چاہیے، تو یہ تبدیلی آئی۔ اور لسی کے لیے پیسے کی ضرورت نہیں تھی، شیمپو کے لیے پیسے کی۔ اور یہ عجیب فکر یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شیمپو سے بال سلکی ہوتے ہیں، جبکہ اگر آپ دودھ اور لسی پیتے رہیں اور آپ کے اندر چکنائی ہوگی تو آپ سارے ہی چکنے ہو جائیں گے۔ ہاں جی، بال تو ایک طرف، آپ کے جسم سے بھی چکناہٹ نکلے گی، اور اگر بھائی اندر ہی خشکی ہوگی تو باہر کہاں سے آپ وہ چمک آئے گی، کہاں سے سلکی ہوں گے آپ؟ وہ آپ سلکی نہیں ہوں گے۔ تو سلکی ہونے کا تعلق تو انسان کے اندر سے ہے، بندہ اچھی خوراک کھائے تو وہ سلکی ہو۔ ہمیں یہ سمجھ نہیں لگی، جسم سے خوشبو آئے اور باتوں سے بو آئے، جسم سے خوشبو آئے اور گفتگو سے الفاظ سے بدبو آئے تو آپ کے پاس کون بیٹھے گا؟ مزہ تو یہ ہے کہ آپ کے الفاظ اتنے خوبصورت ہوں کہ لوگ آپ کے پاس بیٹھنا پسند کریں۔ ارے بھائی آپ کو سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ عزیز من گرامی قدر احباب، ماشاءاللہ میرے آپ بچے ہیں، مجھے آپ بہت پیارے ہیں واللہ۔ اب مسجد میں بیٹھ کر تو بندہ جھوٹ نہیں نہ بولتا، کہ بولتا ہے وہ مسجد میں تو نیا والی بات ہوتی، تو میں مسجد میں بیٹھ کر آپ کو کہتا ہوں کہ مجھے بڑا پیار ہے آپ لوگوں سے۔ اب میرے بچے ہیں تو آپ کو یہ سچی بات بتا رہا ہوں کہ عمل کیا کریں۔ اگر کسی نے آپ کے ذہن میں یہ خناس بھرا ہے نا کہ آپ ایک بار سبحان اللہ کہہ کر جنت میں جائیں گے، تو یہ بالکل کسی نے غلط بھرا ہے۔ آپ کو عمل کرنا چاہیے۔ اچھا بندہ وہ ہے جو عمل سے زندگی گزارے۔ ابھی ہمارے نعت خاں بھائی کہتے ہیں سبحان اللہ کہیے جنت میں درخت لگتا ہے، زور سے کہیے جنت میں درخت لگتا ہے۔ بھئی درخت تو اب لگ گئے لاکھوں، اندر جانے کوئی نہ دے تو درختوں کا کیا کرنا ہے؟ نہیں سمجھ آئی آپ؟ درخت تو ہمارے ہزاروں لگ گئے، اب اندر جانے کوئی نہ دے تو درختوں کا کرنا کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں درخت لگیں گے، درخت لگیں گے۔ میں نے کہا بس کرو یار، اتنے درخت تو لگ گئے، اب کوئی اندر جانے والا کام کرو کہ اندر جانے دیا جائے، جا کے ان درختوں کے نیچے مزے لے سکے۔ بھائی اللہ اکبر۔ تو حضرات محترم، یہ جو ہمارے اندر یہ صارفانہ نظام زندگی ہے نا ہمارا، کہ ہمیں چیزیں زیادہ چاہیے اور پہلے لوگوں کو یہ چیزیں نہیں چاہیے تھی۔ مثلا ہمیں اے سی چاہیے، اے سی لگے گا تو بل آئے گا، ہمیں پنکھا چاہیے، پنکھا چلے گا تو بجلی کا بل آئے گا۔ پہلے نہ پنکھا ہوتا تھا نہ اے سی ہوتا تھا، یہ چیزیں پہلے نہیں تھی۔ اخراجات نہ ہونے کے برابر تھے، انسان صرف روٹی کھایا کرتے تھے اور ایک دو سوٹ پہن لیے وہ ٹھیک۔ جب سے نظام زندگی صارفانہ ہو گیا ہے ہمارے زندگی میں، یہ چیزیں دخیل ہو گئی ہیں، تو ان کی وجہ سے اخراجات بڑھے ہیں، پیٹ ہمارے اب بھی اتنے ہی ہیں۔ ہم پہلے لوگوں سے زیادہ کھانا نہیں کھاتے، بلکہ اب تو کھانا اگتا ہی بہت ہے۔ کھانے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ خواہشات ہیں جو ہمیں چین نہیں لینے دیتے، تو ان کو گھٹ کر دیں۔ میں ایک روٹی کھاتا ہوں صبح اور ایک سوا روٹی رات، بس۔ ابھی یہ بچوں نے میرے آگے کھانا رکھا تھا تو یہ گواہی دے میں نے کتنا کھایا۔ بولیں بھائی نہیں کھاتا، تو بھائی یہی چیز ہے، خوراک تو اتنی ہے
ضرورت تو اتنی ہے، ایک پاؤ آٹا اگر کھا لے تو 24 گھنٹے بندے کو دوبارہ ضرورت نہیں رہتی۔ تو یہ جو آگے ہے نا یہ سب خواہشات ہیں۔ اور ایک جملہ نوٹ کر لیں، جو پرزہ اللہ نے لگایا ہے یہ تو بھر جاتا ہے، یہ جو ہماری خواہشات ہیں یہ کبھی نہیں بھرتی۔ اللہ کا لگایا پردہ ایک جگہ پر آ کر کہتا ہے بس کر دے اب اور نہ ڈالا، لیکن یہ جو ہمارے دماغ کی خواہشیں ہیں یہ بس کرتی نہیں، اب جتنا اور لاتے جائیں گے یہ کہتے ہیں حل میں مزید ابھی اور لا۔ سو دوستو عزیزو، اس پر ایک مثال پیش کرتا ہوں اور یہ اس کے بعد دعا کرتے ہیں۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ آپ کو انڈیا کی سمجھ آ جاتی ہے اور مولوی کی سمجھ کیوں نہیں آتی؟ آپ کو انڈیا کی سمجھ آ جاتی ہے، ہاں یہ تو ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں بیرون ملک کہ جو کہتے ہیں کہ ہمیں آپ کی پنجابی کی سمجھ نہیں آتی، کبھی اردو بھی بول دیا کر۔ کچھ ایسے بھی ہیں لوگ آپ کی طرح محبت والے جو کہتے ہیں کہ جی آپ اچھی تقریر کرتے ہیں لیکن اب یہ جو آپ بولتے ہیں نا پنجابی، اس کی ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہمارے لیے کبھی کبھی اردو بول دیا کریں تو اس سے ہمیں بڑا مزہ آتا ہے۔ اب ہم تو آپ لوگوں کے ہی درمیان پھنسے ہوئے ہیں، پنجابی والوں کو اردو میں مزہ نہیں آتا، اردو والوں کو پنجابی میں مزہ نہیں آتا، تو ہم کدھر جائیں؟ جی لے چلے، ٹھیک ہے، تو ایسا کرتے ہیں کہ اردو کے لیے الگ ماحول بنایا کریں۔ ویسے میں کبھی اردو میں کرتا نہیں، ایسے ہی زبان پہ چڑھ گئی ہے آج، یہاں نہیں کرتا میں، آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا، لیکن آج وہ چڑھ گیا ادھر تو زبان ادھر لگی گئی، ورنہ پنجابی میں ہی بولتا ہوں۔ تو ایک مثال یہ میں پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے کہ ایک بادشاہ ہیں بہادر شاہ ظفر، میں ان کی بات اکثر سنایا کرتا ہوں کہ اس کو اللہ نے بادشاہ دی تھی، وہ دنیا کا بادشاہ، لیکن اس کی آخری خواہش یہ تھی کہ میں اپنے وطن میں مر سکوں، لیکن قبر نہیں ملی۔ بھائی جی ملکاں دے مالک نو اپنے ملک وچ قبر دی تھاں نہیں لبھی، اس تو بعد اور کی ساڈے واسطے عبرت ہو سکتی؟ اسی تے تواڈے چ کچھ بیٹھے کسے کول 2 کلے 4 کلے 5 کلے 6 کلے 7 کلے نہیں جڑا، ہاں جی کسے کول صرف کر دیے، وہ پورے برے صغیر دا بادشاہ سی، لیکن انہوں اپنے ملک وچ قبر نہیں ملی۔ بادشاہاں کو کھانیاں دی کمی ہوندی ہے، وہ دی پتہ ہے آخری خواہش کی سی کہ میں ہوا تازہ لے سکتا، بادشاہ دی آخری خواہش کہ میں تازہ ہوا لے سکا، کیونکہ میرا گراج بند رہندا ہے۔ او محلات وچ رہن والا گراج وچ مریا ہے۔ معمر قذافی دا نام سنیا ہونا؟ معمر قذافی لیبیا دا ڈکٹیٹر سی، بادشاہ سی معمر قذافی۔ قذافی دا بیٹا سی سیف الدین۔ فرانس کے اندر ایک روڈ ہے شانزلیزے، اتھے گڈی چلانا سپیڈ ایکیورم، جڑا چلائے انہوں جرمانہ بہت بھاری ہے، وہ جان بوجھ کے اتھے چلاندہ سی تاکہ دنیا ویکھے کہ اے بندہ پیسے آڑا ہے، اے جرمانہ بھی دیندہ ہے تے گڈی سپیڈ نہ اتھے چلاندہ ہے جتھے کوئی نہیں چلا سکتا۔ انہوں اسی پنجابی چاہنے ہیں پھٹے آئے، ہاں جی انہوں پنجابی سے نا بندہ پھٹے آئے۔ وہ بندہ معمر قذافی دا بیٹا سی، اے ہون دی گل تازہ، وہ جدو بندہ زوال آیا ہے نا تے پھڑیا گیا ہے، وہ زخمی سی، وہ دیکھو انہیں پیسے بھی نہیں سن کہ وہ اپنے واسطے دوائی خرید سکے، اپنے زخم دی پٹی کروا سکے، انہیں پیسے بھی نہیں سن۔ اس بندے کول جڑا شانزلیزے روڈ تے
فرانس دی جڑی پرفیوم ساز کمپنی ہے انہوں آندا سی کہ جڑی پرفیوم میرے واسطے بنانی ہے وہ پھر بند کر دینی ہے، وہ اور کوئی نہ لے۔ رولز رائس کمپنی نے انہیں کیا سی کہ جڑی گڈی میرے واسطے ڈیزائن کرنی ہے وہ اور کوئی نہ لے۔ اس بندے کو مرن لگیا، آخری وقت جدو پلٹا کھایا ایسا سی کہ وہ دے کول دوائی جو کے پیسے بھی نہیں سکتے۔ عزیزان من بہادر شاہ ظفر فرماندے نے کتنا ہے بد نصیب ظفر کہ دفن کے لیے دو گز زمین بھی نہ ملی، کوئے یار میں لگتا نہیں ہے جی میرا، اجڑے دیار میں لگتا نہیں ہے جی میرا، اجڑے دیار میں کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں۔ اور کہہ دو ان حسرتوں سے کہیں اور جا بسے، اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں، اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار۔ بند کر دے بھائی، میں نے گل دسنی تھی، سارا بند کر دیتا، اجلا بھی کر دیتا۔ میں یار یہ گلا پھر ریکارڈ نہیں کری، محبت والی گل تسی آندے پے سو پنجابی میں تقریر ہے، ایک بندہ ہے انہوں پنجابی دی سمجھ نہیں آتی، پنجابی دی اس نو سمجھ انہوں نہیں سمجھ آتی۔ اس نے کسی پاکستانی کو پنجابی زبان میری تقریر سنی، ٹھیک ہے، اور انہوں سمجھ نہیں آتی، لیکن اس جدو سنی ہے تو اس پنجابی نو آکھا کہ یار بندہ کون ہے تے کی کہہ رہا ہے، اس پھر انہوں کو دسیا ہے کہ بندہ ساڑھے ملک میں ایک پیر صاحب نے، درویش مولوی صاحب نے، تو وہ دین دس رہے ہیں، دین اسے کہ میں نے سمجھا کیا گیا، وہ پھر انہوں کو جڑی انہوں سمجھ آئی وہ سکا انہوں ٹرانسلیٹ کر کے دسیا۔ اس بندے نے کیا کہ میں یہ جڑے شاعری نے توڑے نے انہاں کچھ پیسے دینا چاہنا، محبت تو دے دیو۔ اس بندے نے پھر سن پیسے بھیجے، اور میں چند دن پہلے اپنی مسجد میں بیٹھ کے لوگوں نے دس رہا تھا کہ یار اتنے صاف پانی والا ایک پلانٹ لانا چاہیے۔ اس بندے پھر سن پیسے بھیجے، میں پھر وہ پیسے بندیاں نو آخیا کہ لو بھائی لے لو، یہ مسجد پلانٹ لا دو کہ یہ اللہ پاک نے تمہیں بھجوائے نہیں تو جنہاں نو سمجھ آتی ہے بھائی وہ نہیں جوانی دیکھ رہا دی، تو جنہاں نے سمجھ نہیں آتی کہ انہاں کو روایت ہے اللہ دی واسطے۔ سینیگال اس بندے دا ملک ہے، سینیگال، میں تے ایڈا جانتا بھی نہیں ہوں سینیگال کی تھے۔ تو یہ اللہ پاک مسبب وہ پھر لوگ آتے ہیں کہ کبھی شاہ صاحب سے کہیں کہ اردو میں بات کیا کریں ہمیں کچھ سمجھ آ جاتا ہے، تو اس واسطے کدی کدی وچ اردو، ویسے میں ہوں الگ تو ریکارڈنگ کروانا اردو وچ بھی، وہ الگ تو اپلوڈ کریا کر اردو زبان وچ، تاکہ سنگیاں تک بات پہنچے اور دین دا پیغام زیادہ لوگوں تک۔ ایک بندہ میں نے دس رہا سی کہ وہ ڈرائیور ہے ٹیکسی، وہ کہہ رہا سی میرے نال ایک عربی بیٹھا، تو میں
تقریر لائی سی تو بھائی سلطان باؤ کا شعر پڑھیا تو اس آخیا آ مڑ لا، عربی آخیا مڑ لا، میں مڑ لا، اس آخیا مڑ لا، اترا 4 بار جب اس ریورس کرایا تو میں آخیا یہ بھی سمجھ دیتے نہ ہوتی، اس آخیا سمجھ نہیں آتی پر سواد ہے، سمجھ نہیں آتی ہوئی سواد ہے۔ تو بابا یہ کوئی ایسی چیز ہے اللہ دا دین جدی اللہ چاہتا ہے، قرآن پاک دی تو ان سمجھ آؤں گی تے سواد تے ہوتا نہیں، تو ان قرآن پاک دی سمجھ کو نہیں ہوتی، سواد بس جڑے اللہ والیاں دے کلام ہوندے نے انہاں وچ سواد ہوندا ہے، سمجھ پاویں نا۔ سو سجنوں اور عزیزو دعا کریا کرو، سارے ایک مرتبہ مشریف پڑھو 13 مرتبہ۔